بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظرف مکان بیان کرتے ہیں۔ ظرف مکان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: حیث و، قدام و، خلف و، تحت و، فوق و، عند، این، لدا اور لدن۔ اور ان تمام کی تفصیل یہ ہے کہ حیث و اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس۔ یہاں پر حیث و مضاف ہے زید جالس جملے کی طرف، اور اس کا معنی ہے اجلس حیث، اجلس مکان جلوس زید، بیٹھ جاؤ جہاں پر زید بیٹھنے والا ہے، یعنی بیٹھ جاؤ زید کے بیٹھنے کی جگہ پر۔ حیث و اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس۔ یہاں پر حیث و جملہ زید جالس کی طرف مضاف ہے کہ بیٹھ جاؤ جہاں زید بیٹھنے والا ہے۔ اس کا معنی ہے اجلس مکان جلوس زید، بیٹھ جاؤ زید کے بیٹھنے کی جگہ پر۔ اور ظرف مکان میں سے قدامو اور خلفو ہیں، یعنی آگے اور پیچھے۔ قداموں کی مثال قام الناس قدامو، یعنی قام الناس قدامہ، لوگ کھڑے ہو گئے اس کے آگے۔ اور خلفوں کی مثال قام الناس خلفو، یعنی قام الناس خلفہ، لوگ کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے۔ اور ظرف مکان میں سے ایک تحتو اور فوقو ہیں۔ تحتو کی مثال جلس زید تحتو، یعنی جلس زید تحت الشجرۃ، زید بیٹھ گیا درخت کے نیچے۔ اور فوقو کی مثال صعد عمرو فوق، یعنی صعد عمرو فوق الشجرۃ، عمر چڑھ گیا درخت کے اوپر۔ تو ظرف مکان میں سے ایک تحتو اور فوقو ہیں۔ تحتو کی مثال جلس زید تحتو، یعنی جلس زید تحت الشجرۃ، زید بیٹھ گیا درخت کے نیچے۔ اور فوقو کی مثال صعد عمرو فوق، یعنی صعد عمرو فوق الشجرۃ، عمر چڑھ گیا درخت کے اوپر۔ ظرف مکان میں سے ایک عندہ ہے، جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ ظرف مکان میں سے ایک اینا اور انا ہیں۔ اینا اور انا یہ تین چیزوں کے لیے آتے ہیں: نمبر 1 استفہام کے لیے، نمبر 2 شرط کے لیے، اور نمبر 3 انا کیفا کے معنی میں۔ اینا اور انا یہ تین چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو اینا اور انا استفہام کے لیے آتا ہے، دوسرا انا جو ہے وہ اینا اور انا استفہام کے لیے آتا ہے، دوسرا یہ کہ شرط کے لیے آتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ انا کیفا کے معنی میں ہوتا ہے۔ اینا اور انا استفہام کے لیے آئیں، اس کی مثال جیسے این تذهب تو کہاں جاتا ہے، اور انا تقعد تو کہاں بیٹھے گا۔ اور شرط کے لیے آئیں، اس کی مثال انا تجلس اجلس تو جہاں بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، اور انا تذهب اذهب تو جہاں جائے گا میں وہاں جاؤں گا۔ اور انا کیفا کے معنی میں ہو، جیسے فاتو حرسکم انا شئتم، انا کیفا کے معنی میں تب ہوتا ہے جبکہ یہ انا کے بعد فعل آئے، جیسے فاتو حرسکم انا شئتم، یعنی کیف شئتم، تو تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جیسے چاہو، جس طرح چاہو۔ ظروف مکان میں سے لدا اور لدن ہیں۔ لدا اور لدن دونوں عندہ کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن عندہ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عندہ میں صرف ملکیت ہونا کافی ہوتا ہے، پاس ہونا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ لدا اور لدن اس وقت کہیں گے جبکہ شے پاس بھی ہو۔ مثلا المال عند زید کا معنی ہے مال زید کے پاس ہے۔ اب یہ اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جب زید کی ملکیت ہو اور پاس نہ ہو، اور اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ مال زید کے پاس ہو، جبکہ المال لدا زیدن صرف اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس ہو۔ تو خلاصہ فرق یہ ہوا کہ عندہ عام اور لدا اور لدن خاص ہیں۔ عندہ عام ہے، یعنی اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ شے پاس ہو، اور اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ شے پاس نہ ہو، صرف ملکیت ہو۔ لدا اور لدن صرف اس وقت کہہ سکتے ہیں جبکہ شے پاس ہو۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ قبل و بعد و وغیرہ جتنے ظروف ہیں ان کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے، تو بتایا قبل و بعد و تحت و فوق و قدام و خلف و حیث و قد و عوض و یہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، یعنی ان کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے۔ ایانا کیفا اینا ان کے آخر میں فتح ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ اور امسا امسے مبنی بر کسرہ ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں کسرہ ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو باقی ظروف ہیں
وہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں، ان کے آخر میں سکون۔ تو اس فائدہ میں بتایا کہ ان ظروف کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے، قبل و بعد و وغیرہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے۔ ایانا، کیف، اینا یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں فتح ہوتا ہے۔ اور ام سے مبنی بر کسرہ ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر پر کسرہ ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو باقی ظروف ہیں وہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ اور ایک اور فائدہ بیان کیا کہ ظروف غیر مبنیہ مبنی بر فتح ہونا جائز ہے جبکہ دو صورتوں میں سے کوئی صورت ہو۔ ظروف غیر مبنیہ کا مبنی بر فتح ہونا جائز ہے جبکہ دو باتوں میں سے ایک بات پائی جائے۔ نمبر 1 یہ جملہ کی طرف مضاف ہوں، اور نمبر 2 یہ اس کی طرف مضاف ہوں۔ جملہ کی طرف مضاف ہوں جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ یہاں پر یوم ینفع کہہ سکتے ہیں، یوما کو مبنی بر فتح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جملہ ینفع الصادقین کی طرف مضاف ہے۔ اسی طرح از کی طرف مضاف ہوں جیسے یوم اذن اور حین اذن، یہاں پر یوم اور حین مبنی بر فتح ہیں کیونکہ یہ از کی طرف مضاف ہیں۔ فائدہ بیان کیا کہ ظروف غیر مبنیہ کا مبنی بر فتح ہونا جائز ہے جبکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو۔ نمبر 1 یہ جملہ کی طرف مضاف ہوں، نمبر 2 اس کی طرف مضاف ہوں۔ جملہ کی طرف مضاف ہوں جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین، اس میں یوم ینفع الصادقین پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یوم جملہ کی طرف مضاف ہے ینفع کی طرف۔ اور اس کی طرف مضاف ہوں جیسے یوم اذن حین اذن، یہاں پر یوم اور حین اس کی طرف مضاف ہیں، اسی وجہ سے ان پر فتح ہے۔ اسماء کنایات اور مرکب بنائی آخر میں بیان کیے جو ظروف میں سے ہیں۔ اسماء کنایات وہ اسم کہلاتے ہیں جو شیء مبہم پر دلالت کریں، خواہ یا عدد مبہم پر دلالت کریں۔ اسماء کنایات وہ اسم ہوتے ہیں جو شیء مبہم پر دلالت کریں، اور شیء مبہم کبھی تو عدد ہوتا ہے اور کبھی بات ہوتی ہے۔ عدد مبہم ہو اس کی مثال جیسے کم اور کذا، کتنے عدد اور اتنے عدد، اور مبہم بات ہو اس کی مثال کیتا اور زیتا، یہ بات اور وہ بات، فلاں بات۔ اسماء کنایات وہ اسماء ہوتے ہیں جو شیء مبہم پر دلالت کریں، اور وہ شیء مبہم کبھی عدد ہوتا ہے اور کبھی بات ہوتی ہے۔ عدد ہو جیسے کم اور کذا، اتنے عدد، کتنے عدد اور اتنے عدد، اور مبہم بات جیسے کیتا اور زیتا، ایسی بات اور اس جیسی بات وغیرہ۔ اسی طرح ظروف میں سے ایک مرکب بنائی ہے جس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، اس کی مثال احد عشر 11۔